أشهد أن محمد رسول الله. ہاں تو پاکستانی بھائیو، پاکستانی فوجی ہو، پاکستانی فوجی ہو، جنرلو، فیصلہ کر لو کہ وقت کے حسین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا وقت کے یزید کے ساتھ. یہ وقت گزر جائے گا. وہ تو کہتے ہیں نا، کسی نے خوب کہا ہے کہ ڈھلتا ہے سورج، ڈھلتا ہے ڈھل جائے گا. 100 سال پہلے بھی، 1000 سال پہلے بھی، اور جب سے دنیا بنی تب سے، جب سے اللہ نے دنیا بنائی تب سے سورج اسی طرح صبح نکلتا ہے اور شام کو ڈوب جاتا ہے. آج بھی ویسے ہی سورج نکلتا ہے اور سورج شام کو ڈوب جاتا ہے. کوئی تبدیلی نہیں ہے، اپنے ٹائم سے سب برابر کام ہو رہا ہے. تو کل امام حسین کے ساتھ جو نہیں ملے، افسوس، زندگی بھر روتے رہے، افسوس کرتے رہے کہ کاش میں حسین کے ساتھ ملا ہوتا، اپنے بیوی بچوں سمیت جا کے مل گیا ہوتا تو اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاتا، میں بھی، میرے بیوی بچے بھی. ایسے ہی دور آج کا ہے. ابھی کچھ خاص شخصیت آنے والی ہیں اور وہ اپنا رول ادا کرنے والی ہیں، جس خاص شخصیت کے بارے میں پورا پاکستان جانتا ہے، پورے مسلمان جانتے ہیں. خاص کر کے پاکستان جو جانتا ہے، ایک تو وہ جو وقت کا علی کا شیر ہوگا، پورا پاکستان جانتا ہے. قاتل کفار خواہش شد، شیر علی، حامی دین محمد پاسبان پیدا شد. ہے نا؟ پاکستانیوں، حامی دین محمد پاسبان پیدا شد. ایک دین محمد کا حمایتی پیدا ہوگا. ہے نا؟ پاکستانیوں یاد رکھنا، ایک دین محمد کا حمایتی پیدا ہوگا، اور اس کا ذکر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے، علی کے شعر کا. اور یہ ذکر کچھ پاکستانی علماء بھی کرتے ہیں اور حدیث کوٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ابھی وقت نہیں ہے وہ سب بیان کرنے کا. بہرحال علی کے شعر کے بعد دین محمد کی حمایت کرنے والا جو ایک پیدا ہوگا، اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے. امام مہدی علیہ السلام دنیا میں ہی رہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. امام مہدی علیہ السلام کے بعد اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دجال آئے گا، اور امام مہدی علیہ السلام سے پہلے جنگیں ہوں گی، مسلمانوں پہ بڑے ظلم ہوں گے، اور یہ جنگیں بڑے ظلم ہوں گے یہاں تک کہ مسلمان صبح کو مسلمان بن کے اٹھے گا لیکن شام تک وہ کافر ہو جائے گا. اتنے بڑے بڑے فتنے ہوں گے کہ دنیا کی محبت میں، موت کے خوف سے، بیوی بچوں کے پیار میں، فکر میں، وہ دنیا کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، کفر میں داخل ہو جائے گا. اللہ کی رحمت کے راستے پر چلنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت کے راستے میں کانٹے ہیں، اور کانٹوں پہ چلنا صرف مومن کو آتا ہے، منافق فاسق کو نہیں آتا. یہی تو ٹیسٹ ہے، یہی ٹیسٹ ہے. تو پاکستانیوں، یہ تین اہم شخصیت آنے والی ہے. علی کا شیر، دین محمد کی حمایت کرنے والا، امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اگر آپ مصیبت کے کانٹوں پر نہیں چلنا پسند کریں گے تو آپ علی کے شیر اور مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے؟ اس وقت آپ کو بڑا درد ہوگا. اگر زندہ بھی رہو گے، دیکھ کر بھی بڑا درد ہوگا کہ یار ہم نے تو کفاروں کا ساتھ دیا ہے، کفاروں سے ڈالر لے کر بنگلے بنائے، بریانی کھائی، عیش کیے، نرم ملائم مخملی بستر پہ چین کی نیند سویا. ابھی امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں؟ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ، علی کے شیر کے ساتھ، امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو وہ کھڑے ہوں گے جو مصیبت کے راستوں سے گزریں گے، اور ان کی منزل وہی ہوگی. یہ اللہ کے تینوں بندوں کے ساتھ گزرتے ہوئے، ملتے ہوئے، وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے. اس احاطے میں جا کر اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے جو دروازہ مصیبت کی لکڑی سے بنا ہوا ہے.
اس راہ پہ چلنا پاکستانیوں اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر مصیبت سے ڈر گئے، گھبرا گئے، دنیا کے فتنے کا شکار ہو گئے، تو یہ خوشیاں جو ان ایمان والوں کو ملنے والی ہے، جو علی کے شیر کے ساتھ آگے بڑھیں گے، امام مہدی علیہ السلام کا دیدار کریں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ ملے گا، پھر آگے چل کر وہ ترقی کے یافتہ اور پورا بہترین دور دیکھیں گے، وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے۔ اور جو اس مصیبت کے راستے پر نہیں چلے گا، افسوس بعد میں کرتا رہے گا، یار کاش کہ ہمیں سمجھ آتی، کاش کہ ہم بھی مصیبت کے راستے پہ چلے ہوتے، کاش کہ ہم بھی امام مہدی علیہ السلام علی کے شیر کے ساتھ، امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتے۔ تو مسلمانوں، فیصلے کر لو، تمہارے اپنی فیصلے ہوں گے، تمہارے اپنے فیصلے ہوں گے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ آپ پر کوئی دباؤ ڈالے، بھیا آپ اللہ کی رحمت کے راستے پہ چلو۔ انسان کا فرض ہے نصیحت کرنا، زور زبردستی نہیں، آپ کو چلنا ہے چلیے، نہیں چلنا ہے مت چلیے، دفع ہو جائیے۔ پاکستانیوں کیا کرو گے آپ؟ پاکستانیوں، جنرلوں، فوجیوں، امریکہ سے ڈالر لے کے کتنا دن کھاؤ گے؟ ان قریب یہ سارا تاج و تخت الٹ پلٹ ہونے والا ہے۔ فیض احمد فیض کی وہ نظم بھی پڑھ لو، جب بڑے بڑے تاج و تخت گرائے جائیں گے ہم دیکھیں گے، ہے نا؟ تو بڑے بڑے تاج و تخت اب گرائے جانے والے ہیں، اور جو ڈالر لے کر اپنا ایمان بیچتے، ملک بیچتے، قوم کی بیٹیوں کو کنٹینر میں بھر کر دشمنوں کے بستر پہ سلاتے ہیں، ان سب کا انجام تو بہت برا ہونے والا ہے۔ بہت برا ہونے والا ہے نا۔ ہاں، وہ کوئی بھی فلم دیکھ لو، ویلن جو ہوتا ہے، حرام کاری جو کرتا ہے، تھوڑے دن تو اس سے سکھ چین ملتا ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ تھوڑے دن اسے بیپر لینے دو، تھوڑا چھوڑ دو آزاد، پھر اس کو جکڑیں گے، مضبوطی سے جکڑیں گے۔ تو جتنا بیپرنا تھا بیپر لیے، خوب ڈالر کھائے، خوب کمائے، لے لے کے بھاگ گئے، لوگوں کا مال لوٹ لوٹ کر بھاگ گئے، یورپ میں تاج محل بنا کے اس میں عیش کر رہے ہو جتنے بھی پاکستانی جنرل ہیں۔ اب تمہارا آخری وقت آ گیا ہے، اب تمہارے فیصلے تمہارے لیے ہیں کہ تم سدھرنا ہے کہ نہیں سدھرنا ہے۔ تم فیصلہ کر لو، اللہ کی جکڑ تمہارے بالکل قریب ہے، اب بالکل قریب۔ تو مسلمانوں، کل تمہیں پچھتانا نہ پڑے، پاکستان کے فوجیوں، کل تمہیں پچھتانا نہ پڑے۔ ایک ایک فوجی بعد میں پچھتائیں گے، یار ہمارا جنرل کا آرڈر ہم فالو کیے، ہمارا جنرل یہ بولا تو ہم رہ گئے، نہیں تو ہم بھی اس مصیبت کے راستے سے چل کر علی کے شیر اور امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتے، ہم بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے، لیکن ہمارے جنرل ڈالر لے کے بک گئے تھے۔ یہ زندگی بھر افسوس کرتے رہو گے۔ ہر جنجیر کو توڑ کر ایمان والے مصیبت کے راستے سے گزر کر وقت کے حسین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اے مسلمانوں، وقت کے حسین کے ساتھ کھڑا ہونا سیکھو۔ ایک طرف ساری دنیا ہوتی ہے، دنیا کی خوشیاں ہوتی ہے، بیوی بچے، مال اسباب ہوتا ہے، یزید کی طاقت، اس کے دیے ہوئے عہدے، اس کے دیے ہوئے ڈالر، دینار و درہم ہوتا ہے۔ دوسری طرف، ایک طرف کانٹے، مصیبت کی لکڑی کا دروازہ، جس کا ساتھ امام حسین جیسے لوگوں کا ہوتا ہے، کہ اللہ اپنے امام حسین جیسے نیک بندوں کو اور ان کے ساتھیوں کو اسی مصیبت کے راستے سے گزار کر مصیبت کے دروازے پہ لا کے کھڑا کرتا ہے، اور پھر وہ دروازہ کھولتا ہے اور اپنی رحمت کے دروازے ہاتھے میں، اپنی رحمت کے ہاتھے میں داخل کر لیتا ہے۔ وہی حق کا راستہ ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں، اور جو ناحق کے ساتھ کھڑا ہوا پھر وہ اللہ کے فضل سے دور ہوگا۔ اور یاد رکھو، علی کا شیر بھی فاطمہ کا لال اہل بیت سے ہے، اور امام مہدی علیہ السلام بھی فاطمہ کے لال اہل بیت سے ہیں۔ اور تم تک یہ باتیں کسی نہ کسی طرح اللہ نے پہنچا دی ہے کہ جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا، اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا
وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا، اور جو اس کشتی میں سوار ہونے سے گریز کیا وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گیا، ہے نا۔ اس لیے بہتر ہے کہ وقت کا جو حسین ہوگا وہ کافروں سے جہاد لڑتا ہوگا۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وقت کے حسین کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہاں مصیبت تو ہوگی، بڑا درد ہوگا، پیروں میں کانٹے چبھیں گے، دل میں درد ہوگا، لیکن پھر بھی اسی راہ پہ قدم جمانا ہوگا، کیونکہ وہی راستہ ہے جو تم کو اللہ کی رحمت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اگر امریکہ سے ڈالر لے کے، عرب سے دینار درہم لے کر کے خود کو بیچ دیا اور کفار سے جہاد کرنے کے بجائے تاج تخت محل کے پیچھے پڑ گئے اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جا کر نرم ملائم بستر پہ چین کی نیند سوئے رہے، تو ایک دن تمہیں بھی پچھتانا ہوگا۔ جیسے آج لوگ ماتم کرتے ہیں، ماسیہ پڑھتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، روتے ہیں، ہم نے کیا کیا، حسین کو شہید کر دیا گیا۔ ایک دن افسوس کرو گے۔ تو مسلمانوں، کربلا کو یاد کرو اور اس سے یہ عبرت حاصل کرو کہ اگر ہم ہوتے تو حسین کا ساتھ دیتے یا یزید کا۔ جن لوگوں نے یزید کا ساتھ دیا وہ تمہاری نظر میں کیا ہے، اور جو لوگ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوئے وہ تمہاری نظر میں کیا ہے۔ فیصلے کرو، فیصلے کرو کہ تمہیں کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، وقت کے یزید کے ساتھ کہ وقت کے حسین کے ساتھ۔ آج مصیبت ہے وقت کے حسین کے ساتھ کھڑا ہونا، آسان نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، وقت کے حسین کے ساتھ کھڑا ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ تمہیں فیصلے کرنے ہوں گے۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا، مسلمان ہوگا، وہ ضرور یہی سوچے گا کہ چاہے جتنی مصیبت آئے ہمیں وقت کے حسین کے ساتھ ہی کھڑا ہونا ہے، کیونکہ اللہ کے اس رحمت کے ہاتھے میں وہی کشتی جائے گی دنیا سے سفر کر، دنیا سے گزر کر، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی۔ عذاب سے وہی بچا جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھا۔ اللہ کی رحمت میں وہی داخل ہوگا جو اس وقت علی کے شیر کے ساتھ ہوگا، اس وقت جو امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، اس وقت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ دو باتیں اور بولنا چاہوں گا۔ لال ٹوپی والوں نے بیان کیا ہے، زید حامد، پاکستان کے زید حامد نے بیان کیا ہے، اور ایک کون اوریا گوریا موریا کون ہے وہ، انہوں نے بھی کہا ہے۔ غزوہ ہند سے کے متعلق سے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، جس میں یہ الفاظ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ حدیث سنی تو فرمایا کہ میں اپنے سارا مال دولت بیچ کر غزوہ ہند میں شریک کروں گا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے ملوں گا تو کہوں گا کہ میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، ان کا دوست ہوں، ابو ہریرہ ہوں۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت مشکل، بہت مشکل، بہت مشکل۔ ان الفاظوں میں حکمت ہے۔ کچھ مولوی الگ ڈھنگ سے بیان کرتے ہیں، ان الفاظوں میں حکمت ہے۔ اور اسی حدیث کی روح پر ایک خواب بھی لال ٹوپی والے زید حامد بیان کرتے ہیں کہ جب پاکستان میں 1965 میں جب حملہ کیا گیا تھا تو مدینے میں کسی نے خواب دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں آیا، اور کچھ صحابہ آئے کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا تیاری کر کے پاکستان کی طرف آ رہے ہیں کہ چلو پاکستان پہ حملہ کر دیا ہے کفار نے، جہاد کے لیے نکلو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے پاکستان کی طرف۔ بھائی اس میں حکمت ہوتی ہے، اس ایسے خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان آئے اور انہوں نے کفاروں سے جہاد کیا، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، حکمت یہ ہے اس خواب کا کہ دنیا بھر میں جہاں تک بھی لوگوں کو یہ معلوم پڑے کہ پاکستان پہ حملہ ہوا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ پاکستان کی طرف کوچ کرے اور اس جنگ میں حصہ لے، کیونکہ پاکستان سے اللہ تبارک تعالیٰ کچھ کام لینے والا ہے۔ پاکستان کی حفاظت کرے، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کر کفار سے جہاد کرے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو چنا ہے، اپنی راہ میں کچھ کام لینا ہے، اسے ڈیوٹی لینا ہے اس سے، اس لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی تعبیر ہے۔ اور جو حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ جب غزوہ ہند ہو تو اے مسلمانوں اپنے سارے کے ساری مال اسباب سب کچھ اگر بیچنا پڑے تو بیچ دو، تمہارے لیے بہتر ہے، اور تم جا کے غزوہ ہند میں حصہ لو، اور پھر تم اگر اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے تو بہترین شہداء کہلاؤ گے، اور اگر غازی ہوئے تو اللہ تمہیں دوزخ کے آگ سے آزاد کر دے گا، اور تم کو انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملائے گا۔ تم وہ دور دیکھو گے جب زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، پھر اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب وہ جہاں تک ان کی نظر جائے گی کفار موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے، مر جائیں گے، جہنم رسید ہوں گے۔ اس وقت کا عالم کتنا حسین ہوگا، وہ نظارے کتنے پیارے حسین ہوں گے جسے تم دیکھو گے، کتنے خوش نصیب ہوگے۔ ایمان والوں کو ایسے نظارے دیکھنے میں فخر ہوگا کہ اس وقت میں دنیا میں موجود تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترے تھے، اس وقت میں دنیا میں موجود تھا جب امام مہدی علیہ السلام آئے تھے، اور یہ بڑی جنگ ہوئی تھی جسے آرمگڈون کہتے ہیں، ملحمۃ العظمیٰ کہتے ہیں، اور غزوہ ہند کے نام سے جانتے ہیں۔ غزوہ ہند ایک الگ جنگ ہے، آرمگڈون ملحمۃ العظمیٰ ایک الگ جنگ ہے، لیکن ان جنگوں کے دور میں جو دنیا میں ہوگا وہ فخر کرے گا کل قیامت کے دن، آخرت کے دن، کہ میں اس دور میں تھا، یہ غزوہ ہند کا نظارہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس سے خوشی مسرت حاصل ہوگی اور بڑی خوش دلی سے وہ بیان کرے گا، اور جو لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں وہ افسوس کریں گے، اے کاش کہ غزوہ ہند میں بھی ہوتا، اے کاش کہ ملحمۃ العظمیٰ میں بھی ہوتا، اے کاش کہ میری بھی دھجیاں، میرے جسم کے ٹکڑے اڑتے، خون کے فوہارے اڑتے ہوا میں ملحمۃ العظمیٰ والی جنگ میں۔ قیامت کے دن وہ فخر کریں گے، اور جو نہیں آئے ہیں اس دنیا میں، نہیں ہیں، پہلے گزر چکے ہیں، وہ افسوس کرتے اور خواہش ظاہر کرتے کہ کاش کہ اس جنگ میں ہم بھی ہوتے، اس جنگ میں ہم بھی ہوتے۔ تھوڑا رکو اور میں اگلی ویڈیو میں بتاتا ہوں، یہ آج کی دوسری ویڈیو ہے، اب تیسری ویڈیو کی طرف